بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ویورز، دی ماڈرن پرفیومز کی جانب سے شیخ عدنان اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہیں ہمارے ساتھ موجود شیخ عدنان اختر صاحب، دا ماڈرن پرفیومز اینڈ دا فریگرنس فیکٹری آف پاکستان۔ ماشاء اللہ سے عدنان بھائی نے ایک پرفیومری کورس یوٹیوب چینل پر دا ماڈرن پرفیومز کے نیم سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ وہاں پر ایک کورس سٹارٹ کیا تھا پرفیومری سے ہی ریلیٹڈ، اور اچانک ایسا کیا ہوا کہ تقریباً 3 یا 4 مہینے ہو چکے ہیں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ آئیے ناظرین، ہم ان سے پوچھتے ہیں آخر کیسی وجوہات ہوئیں جن کی بنا پر آپ ویڈیوز نہیں بنا سکے۔ جزاک اللہ خیر عثمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، اور آپ کا آنا ہمیشہ سے ہی ہمارے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک کہہ لیجیے سوال ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے الحمدللہ ایک اپنی طرف سے کوشش یہ کی تھی کہ ہم ایک ایسا کورس ڈیزائن کریں جس کے اندر ایک وہ بندہ کہ جو کہ پرفیومری کا شوق رکھتا ہے اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے، تو وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے اتنا انیبل ہو جائے کہ وہ خود سے انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایک پرفیومز کو سمجھ سکے، پرفیومری کو سمجھ سکے، اور پرفیومری کے اندر اپنا ایک کنٹریبیوشن لا سکے اس کے اندر اور سیکھ سکے۔ ہم نے یہ کورس فی سبیل اللہ شروع کیا تھا اللہ پاک کی عطا سے۔ جو بھی علم، جو بھی نالج، جتنی بھی ریسرچ ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کو کوشش یہ کیا کہ ہم اس کو لے کر چلیں، اور اس طرح سے لے کر چلنا تھا کہ یہ ایک طرح سے کار خیر ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک جو ہمارا یہ پرفیومری کا ایک سلسلہ ہے، اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک بزنس سے ریلیشن ہے کہ آپ جب کچھ سیکھ لیتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹلی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو ارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ کما لیتے ہیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کر لیتے ہیں۔ جو بریک لگ گیا، جو 3 مہینے 4 مہینے کم و بیش بالکل ہی یوٹیوب سے غائب ہو گئے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ دیکھیے کہ پہلے تو چیز آپ کو میری ویڈیوز جو نظر آتی ہوں گی، اس کا ایک سیٹ اپ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کہ وہ میرا ایک ہوم بیسڈ سیٹ اپ تھا، میں گھر میں تھا۔ اللہ پاک کی عطا سے اور پیرنٹس کی دعا سے اور بہت سارے دوستوں کے تعاون سے میں نے ایک اپنا یہ ایک چھوٹا سا ایک آؤٹ لیٹ جو ہے وہ اوپن کر لیا کمرشل ایریا میں، اور اس میں اب بیٹھ کر ہم لوگ یہاں پر ابھی فی الوقت تو اس کو ہم اسٹیبلش کر رہے تھے۔ گزشتہ کوئی 3-4 ماہ تو ہمیں صرف اس کو ڈیزائن کرنے میں، اس کی انٹیریئر کو سیٹ کرنے میں، اس کی پرچیزنگ میں اور یہ سارا کچھ کرنے میں لگا، اس کی سیٹنگ میں یہ ٹائم لگ گیا۔ دوسری ایک ریزن تھی، جو چیز ہمیں فیس کرنی پڑی، وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن تھی جس میں ہماری سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی اپیئرنس تھی، انسٹاگرام کے ہمارے اکاؤنٹس ہو گئے، ہمارا جناب فیس بک کے پیجز ہو گئے، ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ ہیک ہو گیا۔ گو کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہم اتنے ہی عظیم کوئی کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سے کچھ حاسدین جو ہے انہوں نے اپنا حسد نکالا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہماری سوشل جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو کوپ کرنے کی خاطر جو ہے ہماری سوشل اپیئرنسز کو ہیک کروانا شروع کر دیا۔ اللہ ان کا بھلا کرے، شاید ان کو اس سے کچھ مل گیا۔ بہرحال ہم نے یوٹیوب کا چینل تو ریکور کر لیا الحمدللہ، فیس بک کا پیج ہم ابھی تک ریکور نہ کر سکے، اور ہمارا ایمان الحمدللہ یہی ہے کہ رازق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
آپ کسی کے لیے اگر کوئی برا سوچ کر اگر اس طریقے سے کچھ کر لیں گے تو آپ نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور نہ ہی ہمارے رزق میں کوئی کمی آئی. جتنا رزق ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا تھا ہمیں الحمدللہ اتنا مل رہا ہے اور اتنا ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیپ حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ ہر انسان کا اپنا پتہ دے دیتی ہیں. بہرحال ہمیں ٹریس بھی ہو گیا، ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں. بہرحال ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے لیے آج بھی خیر کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی خصوصی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ان کو بھلائی کرنے کا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ استقامت ان کو استطاعت عطا فرمائے. تو بہرحال عثمان بھائی یہ سارے معاملات زندگی کے ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں. اور میں کوئی بہت بڑا یوٹیوبر تو تھا نہیں، اور نہ ہی میں کوئی ایسا کام کر رہا تھا کہ جو کہ بالکل ہی یونیک کام تھا. صرف یہ ایک نیت تھی کہ جو ہمیں پتہ ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو ریسرچ کی ہے، جو سمجھا ہے، جو کسی سے ہمیں بڑوں سے پتہ چلا ہے، وہ ہم عام لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں، تاکہ جو فائدہ ہم نے اٹھایا وہ فائدہ دوسرے بھی اٹھا لیں. تو بہرحال اٹس اے پارٹ آف لائف. یہاں پہ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے. آج آپ آئے اور آپ نے ہمیں دوبارہ سے موٹیویٹ کیا کہ عدنان بھائی آپ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک چینل کے اوپر جو ویڈیوز والا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کریں، تو آپ کو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کنٹینیو کر لیں گے اس کو اور دوبارہ سے کریں گے. اور میرا وہ وعدہ جو شروع دن سے تھا وہ آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا جب تک میری زندگی ہے، کہ میری طرف سے جتنا بھی نالج جائے گا، جتنی بھی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق جو بھی چیز آپ لوگوں تک بتائی جائے گی وہ ویورز 100% فری آف کاسٹ ہوگی، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے اور وہ فی سبیل اللہ ہوگی انشاءاللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو عدنان بھائی نے بتایا کہ یہ وجوہات ہوئی تھیں، ان بنا پر وہ سوشل میڈیا پہ کچھ کام نہیں کر سکے، کچھ خاص کام نہیں کر سکے. چلیں اس موضوع کو تو اب ہم لوگ ایک کلوز کرتے ہیں، اور اب عدنان بھائی سے کہتے ہیں آپ کی تقریباً غالباً لاسٹ ویڈیو سالونٹس کے بارے میں تھی، یا ڈائلیوٹرز بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ناظرین کو آج سے دوبارہ ری سٹارٹ ایک لیں، اور یہ آپ ویڈیو یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے جب اپلوڈ ہوگی. اور آئیے عدنان بھائی سے پوچھتے ہیں ڈائلیوٹرز اور سالونٹس کے بارے میں. ہمیں بتائیں کہ ان کی یوزج کس طرح ہونی چاہیے، انہیں کیسے یوز کرنا چاہیے. عثمان بھائی دیکھیے کہ میں تھوڑا سا اس میں پرفیومری کورس کو ایک ریکیپ دے دیتا ہوں، ایک فاسٹ ریکیپ دے دیتا ہوں، جس کو تاکہ جو ہمارے ویورز جو ایک 3-4 مہینے کے گیپ کے بعد آج دوبارہ سے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں پچھلا بھی تھوڑا سا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور وہ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو کنیکٹ کر سکیں ایزیلی. دیکھیے ہم نے شروع کیا تھا پرفیومری کورس، تو اس کے اندر ہم نے پرفیومز کا جب ذکر کیا تھا تو پرفیومز کے اندر ہم نے 3 میجر جو ہیں اس کے انگریڈینٹس کی بات کی تھی کہ کوئی بھی دنیا میں پرفیومری انڈسٹری میں اگر کوئی پرفیومز کو بنا رہا ہے تو وہ 3 چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. پہلی چیز آتی ہے آپ کی جس کو ہم بولتے ہیں فریگرنسز. ٹھیک ہے، فریگرنسز کے اندر ہم نے فریگرنس آئلس کی بات کر لی تھی، نیچرل فریگرنسز کی بات کر لی، اور تھرڈ ون ہم نے کہا تھا اروما کیمیکلز یا انگریڈینٹس کی بات کی تھی. سیکنڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں سولونٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے اس فریگرنس آئل کو ڈیزالو کر دے، اس کو ڈائیلوٹ کر دے. تو اس کو ہم سولونٹ بھی کہتے ہیں، ڈائیلوٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد تھرڈ ون جو چیز آ رہی ہوتی ہے دیٹ از دا فکسیٹڈ. عام زبان میں لوگ اس کو فکسر بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم اب جو فریگرنس آئلز والا پورشن تھا ہمارا، فریگرنسز والا تھا، اس کے اوپر تو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ کر لی تھی، آپ کو اسی میں جو ہے اس کا لنک بھی مل جائے گا. تو آج ہم اسپیسیفکلی جیسا کہ عثمان بھائی نے بتایا کہ ڈائیلوٹرس کے اوپر بات کرنے والے ہیں، سالونٹس کے اوپر بات کرنے والے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کہ سالونٹ کا جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو بریف کر دیا کہ یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کے جو فریگرنس آئلز ہوتے ہیں ان کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. اب ڈیزالو کروانے کا ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جو، کیونکہ فریگرنس آئل تو ہمارے پاس کنسنٹریٹڈ فارم میں ہے، ہم نے اس کی کنسنٹریشن کو ریڈیوس کرنا ہے سو دیٹ کہ وہ ایویپوریٹ کرے. ہم اسپرے فارم میں اس کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے.
परफ्यूम बनाने में, तो वो डाइल्यूट होगा, जितना अच्छा वो उसके अंदर डाइल्यूट होगा। अब वो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा वो उतना उसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेगा। जितना प्रॉपरली डिज़ोल्व होगा हमारा, उतना बेहतरीन जो है वो इम्प्रेशन बन जाएगा, परफ्यूम बन जाएगा। देखिए, जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जनरली जो चीज़ यूज़ की जा रही होती है एज सॉल्वेंट, वो हमारे पास होता है इथाइल अल्कोहल। इसको आम ज़ुबान में हम एथनॉल भी बोलते हैं, ठीक है जी। और ये बेसिकली एक फॉर्म होती है अल्कोहल की, बट दिस इज़ परमिसिबल अल्कोहल, परमिसिबल इन दैट सेंस कि ये शरिया के अंदर इसकी हमें इजाज़त है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो हैं उलमा से फतावा भी आप ले सकते हैं, और जो उनकी तरफ से हमारे तक जो नॉलेज आया उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अगर आप कशीफ किया हुआ अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है, ख्वाह वो थोड़ी ही मिकदार में क्यों ना हो। अंगूर, मुनक्का और खजूर, इन तीनों से कशीफ किया गया अल्कोहल किसी तौर पे भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा जितने भी सोर्सेज से अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो आप इस्तेमाल करने के लिए, पीने के अलावा अपने जिस्म पे लगाने के लिए, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए वो जायज़ है, ठीक है जी। नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल, एथनॉल अल्कोहल ही है, फॉर्म है, बट परमिसिबल है। और दूसरा जो जिसके लिए मैं आप तमाम अपने जो हाज़रीन हैं, जो कि व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर, और हमारे जो जिस तरह के ये ताजिर बरादरान हैं जो कि इस पेशा से मुतल्लिक़ हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर मैं करता हूँ कि खुदारा जिस चीज़ का अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दें। आप वो ज़िंदगियों से, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। मैं बात करने लगा हूँ मिथाइल अल्कोहल की, मैं बात करने लगा हूँ T20 की। ये इतना डेंजरस है, इतना ख़तरनाक केमिकल है, आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, आप इसको बड़ा इजीली ले लेते हैं, लेकिन जिसको आप बेच रहे होते हैं आप अपना मार्जिन भी बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगले की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे होते हैं, उसके लिए इतना ख़तरनाक है कि ये उस्मान भाई आपकी नज़ले से स्टार्ट होता है, आपके नेज़ल इन्फेक्शन तक जाता है, आपके लंग्स इन्फेक्शंस तक जाता है, कैंसर तक चला जाता है, स्किन कैंसर, और डिज़ोल्व होने के बाद ये आपके ब्लड कैंसर तक लेकर चला जाता है, आपकी आइज़ के लिए ये जो ब्लाइंडनेस तक लेकर चला जाता है। आप रिसर्च करके देख लीजिए, नेट के ऊपर बेशबहा इसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हाथ जोड़कर मैं ये कहूँगा कि अपने फ़ायदे को ना देखिए, लोगों की ज़िंदगियों का भी ज़रूर सोचिए। अगली चीज़ ये है कि एथनॉल के ऊपर बात करते हैं, और क्योंकि एथनॉल ही हम भी यूज़ करते हैं परफ्यूमरी के अंदर, आल दो कि एथनॉल का जब कंपैरिजन हम करते हैं T20 के साथ, तो T20 हमें 200-250 रुपये का लीटर मिल जाता है, जबकि एथनॉल जो स्टार्ट होता है वो कम अज़ कम भी, अगर हम बात करें जो कि लोकल की बात करें, तो 600-800 रुपये लीटर तक का मिलता है। बट परफ्यूमरी के अंदर किस तरह का एथनॉल इस्तेमाल होता है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेशन उनके लिए है कि जो कि स्पेसिफिकली सॉल्वेंट्स को समझना चाह रहे हैं, और परफ्यूमरी में किस तरह का एथनॉल यूज़ करना है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो उस्मान भाई देखिए कि एथनॉल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारे पास होता है, सबसे पहली चीज़ आती है, इसको कहते हैं प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको कहते हैं डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का आम अल्फाज में हम ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की तबई जो खसूसियात होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, और या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम चेंज कर देते हैं। चेंज हम किस हिसाब से करते हैं, ये बेसिकली डिटरमिन किया जा रहा होता है कि आपका पर्पस क्या है, आपने किस मकसद के लिए उसको यूज़ करना है, वो मकसद डिफ़ाइन कर रहा होता है उसको, आपने उसको किस तरह से डीनेचर करना है। अब मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको डीनेचर किया जा रहा होता है। आम अल्फाज में मैं ये मिसाल हर बंदे को देता हूँ, और जो ताजिर भाई जो कि हमारी ये बातें सुन के आज माशाल्लाह सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, मेरे घर में आते थे, बहुत सारे होलसेलर्स थे,
راولپنڈی اسلام آباد کے، وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، مجھ سے پرفیومری کے حوالے سے سیکھتے تھے، ان کو بھی میں یہی بات بتاتا تھا. آج ماشاءاللہ وہ سیکھ گئے ہیں اور کچھ لوگ ان میں سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے سیکھ کر اگر وہ آگے جا کے اس چیز کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو عثمان بھائی دیکھیے کہ ہمارے پاس پانی ہے، مثال دے رہا ہوں ابھی ڈی نیچر کو سمجھانے کے لیے. کہ پانی ہے، پانی کی ایک اپنی پراپرٹیز ہیں، اس کی فزیکل پراپرٹیز بھی ہیں اور کچھ کیمیکل پراپرٹیز ہیں. فزیکل پراپرٹیز اس کی یہ ہیں کہ یہ پانی ہے ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ ہے، کلر لیس ہوتا ہے، آڈر لیس ہے، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے. اور کیمیکل پراپرٹیز کے اندر یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ساتھ ملا ہوا ہے. 2% 2 مالیکیولز اس کے اندر ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں، ایک آکسیجن کا ہوتا ہے. اب ہم نے اس کو ڈی نیچر کرنا ہے. ڈی نیچر کرنا یعنی کہ اس کی ہم نے پراپرٹیز کو چینج کرنا ہے. اب پراپرٹیز کو چینج کرنے کا میری اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو میں نے کہا تھا پرپز ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ کس حساب سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، اسی حساب سے ہم وہ انگریڈینٹ ڈال کے اس کو ڈی نیچر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 2 گلاسوں میں پانی لے لیتا ہوں اور ایک گلاس میں ڈال دیتا ہوں 1 چمچ نمک اور دوسرے گلاس میں ڈال دیتا ہوں 1 چمچ چینی. اب ہمارا جو پانی ہے دونوں کی پراپرٹیز چینج ہو گئی ہیں. دونوں اب وہ نارمل پانی نہیں رہا، نارمل واٹر نہیں رہا، ایک نمکین ہو گیا، ایک میٹھا ہو گیا. کیمیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر چینجز ڈیفینیٹلی آئی ہیں کہ شوگر کے اندر گلوکوز CH2 ایک فارمولہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے NaCl نمک ہے. جی ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بھی کچھ ملا کے کوئی فارمولہ چینج ہو جاتا ہے پانی کا. پراپرٹیز کیمیکلی بھی چینج ہو گئی، فزیکلی بھی چینج ہو گئی. اب کیا ہوا کہ کیا مجھے یہ کامن کویسچن ہے جو میں شروع دن سے ہر بندے سے کرتا آتا ہوں، آپ سے بھی کروں گا لازمی طور پہ عثمان بھائی، کہ کیا ہم نے جس پانی کے اندر نمک ملایا تھا اس پانی کو کسی سویٹ ڈش بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نمکین پانی کو نہیں کر سکتے. سیم ایز جو میٹھا پانی تھا جس میں ہم نے چینی ملائی تھی اس کو ہم سالن میں، نمکین سالن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کامن سی بات ہے. اب آپ اس کو یوں ہی لے لیجئے کہ کیا پرفیومری کے اندر ہم نے اسی طریقے سے ہم نے صرف ڈی نیچر کو پکڑ لیا. علامہ نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بھی ڈی نیچر پورا پاکستان ڈی نیچر کے پیچھے پڑ گیا. لیکن آپ نے ڈی نیچرڈ ایتھنول تو لے لیا، لیکن کیا وہ ڈی نیچرڈ پرفیومری کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ تو سوال بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈی نیچر تو ہوگا لیکن وہ پرفیومری کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے انگریڈینٹس ڈال دیے ہوں جو کہ آپ کے پرفیوم کو ڈیمیج کر دیں. پرفیومری کے لیے ہمیں اسپیسیفکلی پرفیوم گریڈ کا ایتھنول جو کہ پرفیومری کے لیے ہی ڈی نیچرڈ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. وہ انگریڈینٹس بھی آپ الڈیہائڈز ہوتے ہیں، کیٹونز ہوتے ہیں، مختلف طرح کے اس کے اندر آپ کو وہ کیمیکلز مل جائیں گے، اروما کیمیکلز، جن کے ساتھ وہ ڈی نیچر کیا ہوتا ہے. پھر ایک بڑی حیران کن بات تھی، لوگوں کو لگا دیا جناب 99% کے پیچھے ایتھنول، ایبسولوٹ ایتھنول، پھر لگا دیا 96% کے اوپر. خدا را ان چیزوں سے ہٹ کر آپ صرف اور صرف ڈھونڈ لیں پرفیوم گریڈ کا ایتھنول. ٹو بی ویری فرینک پاکستان کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. یا تو آپ ڈائریکٹ امپورٹ کریں یا آپ کسی باہر سے کسی اپنے ریلیٹو کے ذریعے سے منگوا لیجیے. پاکستان میں آپ کو سب دھوکہ ہی دیں گے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے علامہ وہ یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی جو معصومیت ہے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اپنے پیسے کمانے کی خاطر وہ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں. ایک فارمولہ، ایک ریسیپی میرے سامنے آئی تھی، اس کے اندر ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایتھنول کوئی بھی لے لیں اور اس کے اندر آپ مکس کر لیں میتھنول، T20 مکس کر لیں، آپ کا بڑا بہترین قسم کا بن جائے گا. تو میرے بھائی میں نے پہلے بھی ہاتھ جوڑ دیے تھے، اب پھر جوڑ لوں گا. اگر آپ کہیں گے کہ ایتھنول کے اندر اگر میتھنول ہی مکس کرنا ہے تو آپ نے وہ کیا فائدہ اس کا، آپ نے تو اپنا نقصان ہی کیا. تو ڈی نیچرڈ جو باہر سے آ رہا ہے، گورا پاگل نہیں ہے. گورے نے، اگر آپ کوئی بھی ایک اس کی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں ایتھنول مینوفیکچررز کی، تو اس نے اپنے پاس ایتھنول کی ڈفرینٹ ٹائپس کیوں رکھی ہوئی ہیں. انالیٹیکل گریڈ کا علیحدہ رکھا ہوا ہے، میڈیکل فارماسوٹیکل گریڈ کا علیحدہ رکھا ہوا ہے، اس نے جناب آپ کا فوڈ گریڈ کا علیحدہ رکھا ہے، کاسمیٹکس گریڈ کا علیحدہ رکھا ہے، پرفیومری گریڈ کا علیحدہ رکھا ہے. کیوں؟ تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. 99% کا ایتھنول بھائی جان پڑا ہوا ہے.
ہمیں جب وہ دکاندار تھما دیتا ہے 99% کا ایتھنول ہم لے کر آتے ہیں، پرفیوم بناتے ہیں، پرفیوم ہمارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کے اندر تو بہت ہی پنجنٹ اسمیل آ رہی ہے پرفیوم کی، تو آئل کی آ ہی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ پرفیومری کے لیے ڈی نیچرڈ ہی نہیں ہے، وہ اینالیٹیکل گریڈ کا ایتھنول ہے. انہوں نے وہ لیبارٹریز کے اکوپمنٹس کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کو دھونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، ان کے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. فارماسیوٹیکل گریڈ کا لے آئیں گے جو کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسنس کے اندر یوز ہو رہا تھا، ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بڑی جی گنے کی طرح کی اسمیل آ رہی ہے. تو وہ تو میرے بھائی آنی ہے، کیونکہ وہ ڈی نیچر ہوا ہے فار فارماسیوٹیکل گریڈ. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے اسپیسیفکلی پرفیوم گریڈ کا ایتھنول. تو ہماری کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ پرفیوم گریڈ کا ایتھنول لے لیں گے تو وہ ایک بیسٹ سالوینٹ ہے آپ کی فار پرفیومری. وہ آپ کے آئلس کے نوٹس کو ڈیمیج نہیں کرے گا، آپ کے آئل کو پراپرلی ڈیزالو کر دے گا اور آپ کے آئلس کو فلورش کر دے گا. جو آپ چاہتے ہیں نوٹس کہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی اوور لیپنگ بھی نہ ہو، اور پراپرلی ایک انگریڈینٹ نکھار کے ساتھ آپ کو فیل ہو، تو وہ آپ کو صرف اور صرف پرفیوم گریڈ کا ایتھنول ملے گا. اور ایک چیز اور بڑی شاکنگ ہوگی آپ کے لیے کہ جو پرفیوم گریڈ ایتھنول آپ باہر سے بھی امپورٹ کریں گے وہ آپ کو کم و بیش بھی 7-8 ہزار روپے سے اوپر کا ہی ملے گا. ہماری ریسرچ کے مطابق جو آپ ہمیشہ وہ والی چیز لیا کریں جو کہ دنیا میں بڑی بڑی پرفیوم انڈسٹریز یوز کر رہی ہیں. آپ ریسرچ کریں گے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. آج کے دور میں گوگل کے اوپر آپ کو ہر چیز مل جائے گی کہ بڑی کمپنیز کے اندر اگر ایتھنول کی ٹائپ یوز ہو رہی ہے تو وہ کہاں سے مینوفیکچرر ہو رہی ہے اور کون سا مینوفیکچرر ہے جو کہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہم لوگ الحمدللہ اپنے پاس وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں کہ جو کہ تقریباً 75% پرفیوم انڈسٹری میں جہاں کا ایتھنول یوز ہوتا ہے ہم نے بھی وہی پروکیور کیا ہوا ہے، ہم بھی وہی یوز کرتے ہیں. اور ہماری امپریشن کی کوالٹی الحمدللہ جن کسٹمرز نے یوز کیا ہوا ہے وہ خود بتائیں گے بہتر طریقے سے. تو ہم سب کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ بھی قیمت کو نہ دیکھیے، لوگوں کی زندگیوں کو بھی دیکھیے اور چیز بھی وہ لیجئے جو کہ اسپیسیفک فار دیٹ پرپز ہے، اس کو استعمال کیجئے اور ایک پروسیس سے گزاریے تاکہ آپ کو اس کا بہت بہتر حل بھی میں نکل آئے اور آپ کی ایک پروڈکٹ کی ایک کوالٹی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جی سالوینٹ کے اوپر بات تھی. اب سالوینٹ کی پرسنٹیجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ نے سالوینٹ جو جب میں نے آپ کو بتایا کہ آئل کی بیسیکلی اس کی ہم نوٹس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نوٹس اگر انٹینس ہیں تو ہم آئل کی کوانٹٹی کم ڈالتے ہیں، اور اگر لائٹ ہیں تو تھوڑا سا آئل کی کوانٹٹی زیادہ کر دیتے ہیں. بٹ میکسیمم جو رینج ہے وہ ہمارے پاس 40% ہے. 40% سے زیادہ آئل آپ نے یوز نہیں کرنا ہے کبھی بھی امپریشن بنانے کے لیے. اور جو لوئسٹ رینج ہے وہ 28% ہے، 25% 28% ہے. اور باقی ریمیننگ آپ کے فکسیٹیوز اور آپ کو جو ہے یہ ڈائلوٹر کہہ لیجیے، سالوینٹ کہہ لیجیے، جو کہ میں صرف اور صرف ریکمینڈ کروں گا پرفیوم گریڈ ایتھنول کو، وہ آپ ڈالیں. یہ تقریباً آپ کو 10-10.5 ہزار 11,000 11,500 روپے پر لیٹر کے حساب سے ہی ملے گا. آپ امپورٹ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے کریں اور آپ اس میں پرفیومری کے اندر چھا جائیں انشاءاللہ. باقی اگر کسی کو مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھ سے میرے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں میں نے ابھی ایک نیا پیج بنایا ہے فیس بک کا، themodernperfumes.pk. یہ فیس بک کا پیج ہے میرا، وہاں پہ آپ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آفیشیل 0336 1110247 پہ. یہ چینل ہم نے ریکور کر لیا اور اس چینل کے اوپر اب انشاءاللہ آپ کو باقاعدگی سے ہماری ویڈیوز بھی ملیں گی اور آپ کو یہاں سے بہت فائدہ بھی ہوگا. آپ کہیں یہاں پہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں فیس بک، اور مجھ سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ نے رابطہ کرنا ہو مجھ سے رابطہ کیجیے. میں انشاءاللہ آپ کو فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ جواب دوں گا. ناظرین، آج کا ہمارا جو یہ سیشن ہے اس کا ہوتا ہے یہیں پر اختتام. اس کے بعد ایک نیو ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.